वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म, इक़्तिसादी ताउन आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। रहनुमाओं में मुलाकात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर रियाज़ में हुई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म का रियाज़ पहुँचने पर नायब गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहों से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। इस्तांबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर बातचीत को 10 घंटे से ज़ायद हो गए। सफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान हुकूमत किसी बात पर तहरीरी तौर पर इत्तफ़ाक़ करने को तैयार नहीं। रुकावटों के बाद किसी मस्बत नतीजे की उम्मीदें इंतहाई मादूम हो गई हैं। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को समझती है। कंधार और काबुल के लोग दहशतगर्द नेटवर्क्स की हिमायत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुज़ाकरात की मेज़बान और सालिस भी पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को समझते हैं, पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफ़ाक़। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली ज़रदारी से ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात। राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। कमर जमान कायरा ने कहा पीपल्स पार्टी ने नून लीग के फैसले को मान लिया। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना है। एहसन इकबाल बोले नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। मौजूदा सेटअप आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम रहा। राजा परवेज अशरफ ने यकीन दहानी कराई कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर मुकम्मल अमल होगा। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात, सऊदी अरब मदद को आ गया। पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी फराहम करने का फैसला। वजारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को ऑयल फैसिलिटी देगा जो 290 अरब रुपए के मसावी होगी। रियाज $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रूल ओवर करेगा। $2 अरब दिसंबर जबकि $3 अरब कर्ज जून 2026 में वाजिबुल अदा है। रवा माली साल के पहले 3 माह में $30 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी मिलेगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $5 अरब टाइम डिपॉजिट्स 4% शरह सूद पर दे रखे हैं। सऊदी अरब इन फंड्स की अदायगी हर साल रूल ओवर करता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। कहा पाकिस्तान उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुराज़ुम। फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और फ़ौज की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम की पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हनीती से मुलाकात। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर जनरल यूसुफ ने इलाकाई अमन में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का उर्दन के साथ दिफाई शराकतदारी बढ़ाने पर जोर। बिलावल भुट्टो की मफाहमती सियासत। मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अहम मुल्की अमूर समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कौमी और सियासी अमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के घर आने की दावत। सरबराह JUI ने बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत कबूल कर ली। कहा आप और आपके वालिद कई बार आए, हम मुलाकात करने ज़रूर जाएंगे। बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात खैर ज़गाली की थी, ये एजेंडा मीटिंग नहीं थी। मुलाकात में किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, ना ऐसी बात हुई। हमें मालूम है हमारे पास कितने अरकान हैं, अहम अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। भारत की सरहद के साथ फौजी मशकों पर पाकिस्तान की गहरी नज़र। भारत से मिलने वाली फ़ज़ाई हुदूद 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रखने का नोटम जारी। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी। नोटम के मुताबिक कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की मुलाकात।
صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بات چیت، صوبے میں دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے اقدامات زیر غور آئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے صوبے میں قیام امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مل بیٹھ کر لاہ عمل تیار کیا جانا ضروری ہے۔ قیام امن کی کوششوں میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ مرکزی بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان، رمو مالی سال کی تیسری مانیٹری پالیسی جاری کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق افراط زر کی موجودہ سطح اور سیلاب کے باعث شرح سود برقرار رکھی گئی۔ معیشت بحالی کے راستے پر گامزن، معاشی سرگرمیاں مستحکم رہیں۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ مضبوط معاشی کارکردگی کا اعتراف ہے۔ حالیہ سیلاب سے زرعی شعبے کو 430 ارب روپے کا نقصانات ہوئے۔ جولائی تا اگست بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.4% اضافہ دیکھا گیا۔ اے کشمیر توڑیں گے تیرے پاؤں سے ہر ظلم کی زنجیر، جنت نظیر وادی کشمیر میں بھارتی جبر کے 78 سال۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاح منایا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور سمیت شہر شہر ریلیاں، دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک احتجاجی ریلی، وفاقی وزیر کشمیر امور مقام اور شہریوں کی شرکت، فوجی یونیفارم میں ملبوس بچوں کا بھی اظہار یکجہتی، شرکا کے بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف نعرے۔ علیمہ خان کی مسلسل غیر حاضری، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 5ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کے احکامات پر رپورٹ طلب کر لی۔ نادرا، پاسپورٹ، امیگریشن اور اسٹیٹ بینک حکام کو نوٹسز جاری۔ عدالت نے مزید سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پولیس کا فلک جاوید سے پیٹرول بم برآمد کرنے کا دعویٰ، لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں اسلام آباد پولیس پر حملے کا کیس۔ عدالت نے سمن جاوید کی بہن فلک جاوید کا 5 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ تفتیشی افسر نے موقف اپنایا، ملزمہ اسلام آباد پولیس کے افسران پر حملے میں ملوث ہے۔ ملزمہ سے پیٹرول بم برآمد کر لیا، مزید تفتیش کرنی ہے۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے مزید ریمانڈ دے دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سخت پیغام۔ مریم نواز کے زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، عوام کو سہولیات کی فراہمی میری ترجیح ہے، لوگوں کا اپنے اداروں اور حکومت پر اعتماد برقرار رہنا چاہیے۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے اقدامات کر رہے ہیں۔ صوبے بھر میں 65,000 مساجد کے اماموں کو وظیفہ ملے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شفاف حکمرانی، سندھ حکومت کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کراچی میں فیس لیس چالان سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ کہا، سندھ ایک بار پھر فخر سے سب سے آگے کھڑا ہے۔ ٹریک سندھ میں ڈیجیٹل شفافیت اور جدیدیت کی جانب اہم قدم ہے۔ جدید ای ٹکٹنگ سسٹم سے انسانی مداخلت اور جانبداری کا خاتمہ ہوگا۔ ٹریکس کا آغاز کراچی سے 200 کیمرے نصب کر کے کیا گیا۔ کیمروں کی تعداد 12,000 تک بڑھائی جائے گی۔ نظام کو مرحلہ وار سندھ بھر میں وسعت دی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی جانب سے معروف اینکرز کے اعزاز میں خصوصی ضیافت۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تالپور، ندیم افضل چند، نیر بخاری، قمر زمان کائرہ بھی شریک۔ سیاسی صورتحال، جمہوری عمل کی مضبوطی، میڈیا کی آزادی اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو۔ فریال تالپور نے کہا، پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا، شفاف معلومات اور عوامی آگاہی کے لیے حکومت سندھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کاظم ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پنجاب کو تاریخی سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اتنے بڑے سیلاب سے جانی نقصان کم ہوا، بھارت نے بار بار پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی خود گھر گھر جا کر امداد رسی کی۔
صحافی امتیاز میر کے قتل میں عالمی دہشت گرد تنظیم ملوث نکلی۔ وزیر داخلہ سندھ یاور حسن لنجار کہتے ہیں امتیاز میر کے قتل میں ملوث 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ تعلق بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ پڑوسی ملک سے اس تنظیم اور 4 ملزموں کو ہینڈل کیا جا رہا تھا۔ وفاقی اداروں نے پولیس کے ساتھ مل کر تحقیقات کی۔ لاہور میں دھوئیں کے بادل گہرے، شہر بھر میں اسموک کے ڈیرے، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت، گھر سے باہر نکلتے ہوئے ماسک پہننے کا مشورہ۔ کسانوں کو فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید مشینری فراہم کی، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کسانوں کو کاشتکاری کے لیے جدید زرعی آلات فراہم کیے گئے، کسانوں کے فائدے کے لیے سپر سیڈرز کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ کوٹ ادو کے نجی ہسپتال میں ناقص ڈائلیسس مشین سے ایڈز پھیلنے کا خدشہ۔ انتظامیہ 3 مریضوں میں ایڈز کی تشخیص کے بعد حرکت میں آ گئی۔ نجی ہسپتال کے ٹیکنیشین کے خلاف مقدمہ درج، انکوائری کا آغاز۔ امن معاہدے کی خلاف ورزیوں پر امریکی حکام اسرائیل کا دفاع کرنے لگے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں غزہ میں اسرائیل کے حالیہ حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں، اسرائیل نے اپنے دفاع کا حق ترک نہیں کیا۔ اگر کسی فوری خطرے کا خدشہ ہو تو کارروائی کی اجازت ہے، جس پر تمام ثالث ممالک متفق ہیں۔ امریکہ نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے 54 بھارتیوں کو ڈیپورٹ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیپورٹ ہونے والوں کا تعلق بھارتی ریاست ہریانہ سے ہے اور ان کی عمریں 25 سے 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق یہ نوجوان انسانی اسمگلروں کی مدد سے امریکہ تک پہنچے تھے۔ کیمرون میں 92 سالہ صدر 8ویں بار ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پال بیا نے 53.6% ووٹ حاصل کیے۔ حریف عیسیٰ چروما 35.1% ووٹ لے سکے۔ نتائج کے اعلان کے بعد صورتحال کشیدہ، پولیس اور اپوزیشن مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، 4 افراد ہلاک۔ جنوبی افریقہ T20 کا پہلا ٹاکرا آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا ہو جائے گا۔ پریس کانفرنس میں کپتان سلمان علی آغا نے کہا قومی T20 ٹیم مضبوط اور باصلاحیت ہے، ایشیا کپ میں کافی کچھ سیکھا ہے، غلطیوں سے سیکھ کر T20 ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں۔